منسوب ہے۔ وہ اس کے مستحق صرف اس لیے نہیں کہ وہ تخلیقات انٹرنیشنل کے روح رواں ہیں، بلکہ اس لیے حقدار مستحق ہیں کہ یہ ایک اداکار، شاعر و نثر نگار ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ طالب علموں کی کامیابیوں کو پیش نگار رکھ کر معروضی سوالات اور مضامین پر مشتمل کتابیں شائع کرا کر ان کی دشوار راہوں کو آسان بنانے کا بھی مستحسن کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب تک موصوف کے 5 شعری مجموعے پھول، خوشبو اور شبنم، میرے احساس میں تم ہو، ذرا تم حوصلہ رکھنا، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، آپ نے آواز نہیں آ رہی ہے، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آئیے، اب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بول رہے ہیں آپ۔ اللہ، اچھا، بہت شکریہ۔ یعنی کل 9 مجموعے شائع ہو کر بعد تحسین حاصل کر چکے ہیں، جو ان کے افکار و خیالات کی ترجمان ہیں۔ موصوف کے انکارہائے نمایاں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ ارحم روحان کا نام شعری افق پر تابندہ ستارے کی طرح مانند ہے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ نظم و غزل اور جاپانی صنف سخن ہائیکو پر بھی مضبوط گرفت رکھتے ہیں۔ ارحم روحان کی شاعری کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ تجربات و مشاہدات کی آئینہ دار ہے۔ ان کی شاعری جہاں زندگی کی تلخ حقیقتوں کی واشگاف اظہاریہ بن گئی ہے، وہیں انسانی جذبات اور فکر و نظریات کا عکاس نظر آتی ہے، جو متاثر ہی نہیں کرتی بلکہ ذہن و دل میں گھر بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ریاض ندیم نیازی صاحب فرماتے ہیں، ارحم روحان کی شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کی حقیقتیں بڑے واضح انداز میں منظوم ہو گئی ہیں۔ ان کا کلام دنیا کے تمام انسانوں کی فکر و نظر اور زندگی کے اجتماعی تقاضوں کا عکاس ہے۔ ارحم روحان کا فن شاعری اس لیے منفرد ہو گیا ہے کہ اس میں زندگی کے حقائق سما گئے ہیں، جو ہر انسان کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ ارحم روحان کی شاعری واقعی زندگی کے حقائق کی ترجمان بن گئی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھیلا بھی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، زندگی بھر زندگی کے دکھ سمیٹے زندگی، زندگی پھر لے جنم زندگی کے واسطے۔ اس شعر میں شاعر نے بڑی عمدگی کے ساتھ زندگی کی حقیقت سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس شعر میں صنعت تکرار سے استفادہ بھی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شعر پرزور اور پر اثر ہو گیا ہے۔ شاعر نے زندگی کو تتلی سے تشبیہ دیا ہے، کیونکہ تتلی کی فطرت ہے اپنا رنگ دکھا کر اڑ جانا۔ زندگی کو بھی ثبات حاصل نہیں بلکہ موت کی غذا ہے، جو آج ہے کل نہیں رہے گی۔ میرے احساس میں تم ہو سے ایک نظم زندگی ایک تتلی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ زندگی ایک تتلی ہے جو خوشیوں کے پھولوں پر بے تابی سے لپکے ہے، جب غموں کے کانٹوں سے پر چھلنی ہو جاتے ہیں، پھر اپنی بے تابی پر بے تابی سے روتی ہے۔ زندگی ایک تتلی ہے۔ ارحم روحان کی شاعری کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے احساسات اور جذبات کو شعری پیکر عطا کرنے کے ہنر سے بخوبی واقف ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بے باکانہ اور خلاقانہ طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ یہی ان کی انفرادیت ہے۔ نظم کی بات آ گئی ہے تو ایک نظم اور پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں محبوب کے پاس ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا بلکہ غنائیت بھی متوجہ کرتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، میرے احساس میں تم ہو سے ایک بند، کبھی تم گنگناہٹ ہو، کبھی تم مسکراہٹ ہو، کبھی تم ایک کمی سی ہو، کبھی تم روشنی سی ہو،
کبھی تم یوں مہک جاؤ کبھی تم یوں چہک جاؤ، اڑا دو نیند ہی میری میرے بھی جاگے، اڑا دو نیند ہی میری میرے بھی جاگے سلا جاؤ، کہ میرے پاس ہی تم ہو میرے احساس میں تم ہو۔ آج انسان مادیت میں شکار ہو گیا ہے، جس میں زندگی کے مسائل کم نہیں، ہر وقت انسان مسائل سے جوجھ رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ ہی کوئی ہمدرد و ہم نوا ہے۔ بھیڑ میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے تو رنج و غم کو ہی ہمدرد و ہم نوا مان لیتا ہے، جس سے رنج و غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ غالب نے کہا ہے، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ ارحم روحان صاحب بھی شہر کی بھیڑ میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ رنج و غم سینے میں پال کر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دکھوں کو دل سے لگا رکھا ہے، شہر میں کوئی ہم نوا بھی نہیں۔ بیٹی رحمتوں برکتوں کا خزینہ ہوتی ہے، لیکن آج اسے لوگ زحمت سمجھتے ہیں۔ بیٹی کی آمد پر باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، لیکن ارحم روحان بیٹی کی آمد پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ پاس ہو یا دور ہو اسے ہے فکر میری، یا رب تیرا شکریہ تو نے دی بیٹی مجھے۔ ارحم روحان کی تخلیقی شاعری بھی متاثر کرتی ہے۔ وہ جہاں اللہ اور رسول سے پرپختہ ایمان رکھتے ہیں، وہیں غم حسین سے بھی سرشار نظر آتے ہیں، جو ان کی خوش بختی ہے۔ وہ غم حسین میں بہائے ہوئے آنسوؤں کو بھی تبرک سمجھتے ہیں، اور اس تبرک سے فرشتے بھی وضو کریں گے۔ بقول ارحم روحان، غم حسین میں آنسو ذرا بہا کے دیکھ، وضو کریں گے فرشتے اسی و تبرک سے۔ ارحم روحان کے یہاں سادگی، بے باکی، برجستگی اور خیال کی متنوع رنگی کی آمیزش ہے۔ انہوں نے چھوٹی بہروں میں بھی عمدہ گل بوٹے قرطاس ادب پر کھلائے ہیں، جو سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہیں۔ اشعار دیکھیے، بہت تکلیف دیتا ہے تیرا یوں اجنبی ہونا، جان جاؤ گے تم بھی بالآخر، جلنا پڑتا ہے روشنی کے لیے، باقی کتنے بچیں گے ساتھی، صاحب دیے بجھا کر دیکھو، چھین لیتی ہے جان و دل ہم سے جب وہ اردو میں بات کرتی ہے۔ بہت عمدہ شعر کہا ہے۔ مندرجہ بالا اشعار کے علاوہ اور بھی ایسے اشعار ان کی زنبیل میں موجود ہیں جو سیدھے دل میں اتر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ آواز آپ کی رک رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب مائک ٹھیک کر لیجیے، آواز نہیں آ رہی۔ وہ تازگی وہ جھولتے ہیں شاخوں پر، خشک پتے ہی زمین بوس ہوا کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مرہم ہے تیرے پیار کا رنگ، روح کے زخم دکھائے ہی کہاں جاتے ہیں۔ میں تیرے ہاتھ سے گرتے ہی بکھر جاؤں گا، دل کا رشتہ ہے میری جان سنبھالے رکھنا۔ تمہارا ساتھ مانگا تھا چلو یوں ہی صحیح اچھا، تمہارا ہاتھ مانگا تھا چلو یوں ہی صحیح اچھا۔ بارشوں کے آتے ہی گھر کی فکر ہوتی ہے، پیار میں نہانے کی کھو گئے زمانے اب۔ کبھی میں یاد آؤں تو چلو تم مسکرا دینا، اگر میں بھول جاؤں تو چلو تم مسکرا دینا۔ مختصر یہ کہ ارحم روحان ایک اچھے انسان ہے اور فطرتاً حقیقت پسند شاعر ہے۔ ان کی شاعری حقیقت و صداقت کی آئینہ دار ہے۔ ان کے افکار و احساسات میں تصنع کی آمیزش نہیں، وہ اپنے گرد و پیش میں جو بھی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اسے شعر کے قالب میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں سلاست و سادگی، روانی، شوخی و رعنائی اور پرکاری و پر اثر انگیزی بدرجہ اتم موجود ہے، لہذا ان کی شاعری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ میں ریاض ندیم نیازی صاحب کے اس قول سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے کلام میں روح غزل اپنی پوری توانائی اور رعنائی کے ساتھ
موجود ہے. غزل کا سارا حسن خیالات کو سجانے میں پوشیدہ ہوتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ ارحم روحان کے اکثر اشعار میں خیالات کو سجا کر پیش کرنے کا ترکیب احمد فراز جیسی نظر آتی ہے، اور یہ کامیابی کی منزل انہیں یوں ہی نہیں حاصل ہوئی. فرمان قدسی کے مطابق کوششوں کا صلہ ضرور ملتا ہے، فقط حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. میں ارحم روحان ہی کے شعر سے اپنی وہ کہتے ہیں صرف کوششوں کا ملتا ہے، یہی فرمان قدسی ہے. میں قسمت کو بناؤں گا، ذرا تم حوصلہ رکھنا، ذرا تم حوصلہ رکھنا، ذرا تم حوصلہ رکھنا. زحمت تمام. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. بہت آپ کی خوبصورت. بہت محنت ہے اور بہت توجہ سے آپ نے لکھا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی میں